الحمد لله وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع بقلبه ذلك له الإيمان رواه مسلم أو كما قال عليه السلام. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، کیا کہیں، آپ بڑے مبارک لوگ ہیں، بہت مبارک لوگ ہیں، بہت پیارے ہو. اللہ نے جن لوگوں کو اپنی ذاتی تعلق اور دین کی محنت سے نسبت دی ہے اور اپنی زندگی کو ان فکروں کے اندر گھلا رہے ہیں، اللہ کی محبت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آخرت کی فکر، امت مسلمہ کا درد، انسانیت کے غم لے کر ایک دھن لگا کر جی رہے زمین کے اوپر، ان سے زیادہ اچھا اس زمین پر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. جن کو اللہ کی محبت نے دیوانہ کر دیا ہو، انہوں نے اس کی محبت کا پیالہ پیا ہو، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، سورج کی شعاؤں میں، ستاروں کی چمک میں، ہواؤں کے جھونکوں میں، درختوں کے پتوں میں، دریاؤں کے لہر میں، اپنی ظاہری باطنی زندگی میں اللہ ہی جن کو نظر آتے ہوں تو پھر ان سے بڑھ کر کون ہے یہ دنیا کے اندر کہ اللہ نے وہ لبادہ ان کو دے دیا، ان کو اپنا بنا لیا، وہ ان کے ساتھ ہو گیا. اس سے زیادہ کون اچھا؟ یہ مجمع تو ایسے ہی لوگوں جیسے بننے کی محنت میں لگا ہوا ہے. یہ طالب علم ہے، اور طالب کو اللہ محروم نہیں کرتے، ناطق کو محروم کر دیتے ہیں، طالب کو ترقی دیتے ہیں. ناطق خود اپنی بیوقوفی کی وجہ سے ترقی نہیں کر سکتا. یہ مجمع تو طالبین کا ہے، اللہ کا طالب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب، آخرت کا طالب. پوری انسانیت جو اللہ کی عیال ہے، یہ سارے کے سارے انسان و جنات یہ اللہ والے بننا ہے، کفر اور شرک سے تعین ہو جائیں، اللہ کے نافرمانی سے بچیں. اس زمین پر یہ ایسا پاکیزہ ماحول میں رہنے لگ جائیں کہ اللہ کی نافرمانی کا وجود ہی نہ رہے. سارے کے سارے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، آپس میں ایک ماں اور باپ کی سچی اولاد ہو کر محبت کرنے والے جینے والے بن جائیں. وہ دوستوں یہ ماحول کو تیار کرنا ہے، یہ ان لوگوں کا مجموعہ ہے کہ اس کے طالب ہیں. اس لیے نیت کر لو کہ موت تک اللہ والا بن کر رہیں گے، حضور والا بن کر رہیں گے، اور دین کی محنت کے لیے سب کچھ لٹا لیں گے. دنیا کے لیے کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں. دنیا کوئی چیز ہے؟ لا حول ولا قوت.
کی قیمت کوئی دنیا کی توبہ 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 لا حول ولا قوت. پیارے نبی الصادق المصدوق، سچوں سے زیادہ سچے، ان سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرما رہے ہیں، سنو علماء سے، پڑھو حدیث کی کتابیں. دنیا کیا ہے جس کے چکر میں پڑھوں؟ لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة ما سقى لكافر شربة ماء. دنیا کی قدر قیمت اللہ کے دربار میں مچھر کی پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ نافرمانوں کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتے. یہ دنیا ہے. اور سنو، دنیا کی مذمت کمینی ہے. دنیا کیا ہے؟ کمینی ہے. جو اس کو چاہتا ہے وہ کمینہ ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کمینہ بن جاتا ہے. اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدنیا جیفۃ، الدنیا جیفۃ وطالبها الکلاب. یہ دنیا مردار ہے. کیا ہے بولو؟ مردار ہے. مردار کس کو بولتے ہیں؟ ارے بولو کس کو بولتے ہیں؟ جو بہت زور سے بھاگے، شام تک بیٹھے، کرسیاں پر بیٹھے، اس کو بولتے ہیں سڑی ہوئی لاش. اس کے طلب کرنے والے کون ہیں؟ بولو. ارے بولو کون کھاتا اس کو؟ سمجھدار لوگ کھاتے. دیکھا رہے پاؤ کلو کاٹ کر اس میں کھاتا بولتے کتے ہی کھاتے ہیں. پال ہوا کھلا. قربان ہو جائے ہمارے ماں باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے پیارے جیارے صحابہ کو سامنے رکھ کر قیامت تک کی آنے والی ثقلین کو تعلیم دی ہے، انسانوں کو، جنات کو. ابو داؤد شریف کی روایت، اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک کھاد بولتے اپنا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ کھادی بولتے ہیں نا، جس پر کچرا وچرا ڈالتے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ یہاں اکڑلا. ہاں بڑائی زبان اچھی اپنی ہو، اکڑلا. اس کھاد پر سے گزرے تو بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، بدبو آ رہی تھی. اس بکری کا بچہ مرا ہوا، سڑا ہوا، بدبو آ رہی. اس صحابہ سمجھتے ہیں بارے تیرے نبی شان، کیا بات، کیا پیاری انداز میں سمجھایا. رک گئے، حضور کھڑے ہو گئے. بدبو آ رہی، سب کچھ ہو رہا. صحابہ سے پوچھ رہے حضور، اور میرے جانو میرے صحابہ بتاؤ اس بکری کے بچے کی کیا قیمت ہے تمہارے پاس؟ بتاؤ یہ کتنے کا ہے؟ صحابہ اللہ کے حضور بولے بتا ہے کہ بولا نا، ارے نہیں نا بھاؤ، وہ سڑا ہے نا، وہ مردار ہے نا، بدبو آ رہی. ارے اس کی قیمت ہوتی تو مالک ڈالتا تھا کو یہاں، وہ سڑ گیا نا، اس لیے مالک نہیں لگتے ہیں، کوئی قیمت نہیں اس کی. کیونکہ یہی دنیا ہے. کیا ہے یہ؟ سمجھ جاؤ. شکر جانو، اللہ کا احسان جانو، اس کا فضل جانو کہ ہم جیسے کمزور، ضعیف، بے سہارا، بے آسرا، علم سے خالی، جہالت سے بھرے ہوئے انسانوں کو ایمان لے کر دعوت کی نسبت عطا فرما. کہو الحمدللہ. ورنہ تو کہیں کے بھی نہ رہتے. اللہ کا احسان. قدر کرو اپنے ایمان کی، اپنی ذات کی، اور وہ بڑی نعمت ایمان کی بات جو اللہ نے دی ہے، دعوت کی نسبت اور دعوت کا کام. اس کے لیے تو 24 گھنٹے اللہ کے سامنے سب کو جھکا دو. اتنی بڑی محنت ہے.
اندر آگ نہیں ہوگی، آج تو چڑ پیدا ہوگی، تشکیل کرنے والا غصہ آئے گا، پاگل ہے 2 سال کا بول رہے ہیں، اکلا ہے کہ نہیں تکلیف والوں کو سال میں 2 جماعت 4 مہینے، ارے باپ میرے باپ کبھی جوڑا نہیں ہوتا 4 مہینے جاؤ، کوئی کہتا ہے 5 مہینے، ارے باپ 10 لاکھ روپے کا خرچہ، ابھی کا سڑک گئے پاگل ہو گئے، ایسا برا نہیں دیا۔ لیکن جب یہ ظاہری آنکھیں بند ہو جائے گی اور ملک الموت آ کر شہرک پر انگلی رکھ کر دبا دیں گے اور مناظر آخر نظر آنا شروع ہو جائیں گے، تب جا کر قدر آئے گی۔ پھر یہ اپنے آپ کو مجبور سمجھ کر اپنی زندگی کو برباد جان کر اپنے رب کے سامنے کھڑے رہ کر یہ کہے گا، نتیجہ دکھے گا کہ دین پر نہ چلنے والے، دین کی محنت نہ کرنے والے کس خسارے اور نقصان سے یہاں پر 2-4 ہو رہے ہیں، وہ سارے منظر کو دیکھ کر یہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ، آنکھوں نے دیکھ لی نا، دونوں کیا دن کے بیٹھے کہتے وہ کتنا لاؤں کو جل رہے نا، وہ ارے دیکھو نا، ارے باپ رے کتنے بڑی آگ میں ڈالتی نا، ان کو دیکھ رہا نا میں آنکھوں سے، اور کیا چلا رہے ہو، کان پھٹ رہے میرے، اور دیکھ لی آنکھوں سے، سن لیا کانوں سے، لوٹا دوں نا دنیا میں بت والی عبادت کروں گا، عورت جھاک کے بھی دیکھوں گا، کھیتی مارا لال دکان بند سب بند، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ فرجعنا لوٹا دوں نعمل صالحا، اچھے کام کروں گا، برے کچھ نہیں کرتا، ابھی اچھے کچھ کر کے آیا نہیں، برے کر کے آیا، اب جاؤں گے نہیں اچھے کروں گا۔ اللہ کیا بولے، کلا ہرگز میں، ایک موقع دیے تھے تم نے کچھ کیا نہیں، میرے سمجھانے والے پاس میں تمہارے پاس میں آئے، تم نے انکار کیا۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے تکذیب کی اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو کوئی چیز نہیں، نہ جواب کوئی چیز ہے، نہ اللہ کے راہ میں نکلنا کوئی چیز ہے، نہ اللہ کوئی چیز ہے، نہ آخرت کوئی چیز ہے، تم بکتے رہو کوئی بھی۔ ارے یہ اصل دنیا ہے، مرنے کے بعد کس نے دیکھا، توبہ۔ لیکن جب فیصلے ہو جائیں گے اور جہنم کی طرف جہنم میں جانے والے اور جنت میں جانے والے، پھر ان کے لیے کہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالُوا خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ عَذَابٍ۔ کیوں رہے جہنم میں جائے عقل کے بھوت کو دکھتا نہیں دیتا ہوں، ہمارے نبی رسول آئے تمہارے پاس سمجھانے کے لیے، آئے نہیں تمہارے پاس رسول، اللہ یہ آیت کو رسولوں میں ان کو سننے پر اللہ کی آیات کو، اس کی نشانی کو، اس کی وحدت کو انہوں نے بیان کیا، تم نے ان کا انکار کیا۔ قالوا بلا ولكن حقت علیہم کلمۃ العذاب، آئے کہ ہمارے پاس سچ ہے، لیکن اب کیا کرنا، مقدر کی بات ہم نے نہیں مانا اور جہنم کے دن بن گئے۔ ڈرو دن سے، ڈرو آخرت کے دن سے، خطرناک دن ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کا پرسان نہیں ہوگا، پرسان حال توبہ، مطلب بھاگیں گے ایک دوسرے سے۔ قرآن پاک میں جو منظر کھینچا ہے آخرت کا اور خطرناک، جتنی قریبی خونی رشتہ داریاں ہیں جو عین مصیبت پریشانیوں میں ساتھ دیا کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن انکار کر دیں گے۔ کیا کریں گے بولو، زور سے بولو، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ خونی رشتے ہیں، بھائی ہے، ماں ہے،
باپ ہے، بیوی ہے، یہ سب خونی رشتے ہیں. درد لگتا ہے، بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، 36 کے آنکڑے ہیں، دونوں بیٹھ کے اردو ایک ادھر کرے بیٹھے ہر پٹی نہیں بولے اپنی میں مان دبا لیا اس میں. لیکن اگر تیسرے سے کچھ ہو جائے تو ہمارے جھگڑا دور ہے، آپ تو میدان میں کس نے ماں نے دودھ پلے اس کو تو میرا بھائی ہے نا، وہ آئے گا میدان میں. ماں اس کا بیٹا کتنا ہی نافرمان ہو، ماں کو تکلیف دیتا ہو، لیکن اگر اس کا بیٹا بیمار ہو گیا، نہیں نہ میرے باپ کیا ہو گیا، کھانا تو ٹپ ٹپ رو دیں گے، نہیں میرے باپ ایک لقمہ تو میرے واسطے کھانا، تو میرے لال ابھی تو رو رہی تھی، تو تیرا ستیہ تیرا بھی ہو جاؤ، تو گڑ جاؤ، تو مر جاؤ، اور اب کے میں رونے لگتی. ماں ہے، لیکن قیامت کے دن ماں بھاگے گی. سمجھ جاؤ، یاد رکھو اس دن تنہے کھڑے رہ کر ہر ایک کو اس مالک قدوس کے پاس میں حساب دینا ہے. تم ایسے نہیں ہو زمین نے آسمان نے پھینکا اور زمین نے جھیلی، یہ نہیں پیدا کر دیا تم کو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو تم نے تم کو دنیا کے اندر نہیں پیدا کر دیا، آسمان نے پھینکا زمین نے جھیلی؟ نہیں، اس مالک کے سامنے حساب دینا پڑے گا. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہونا پڑے اللہ کے سامنے. لا یزال قدم عبد حتی یسأل عن 40، کہ جو کھڑا خدا کے سامنے ہے پوچھا جائے گا. 4 سوال ہو کے جواب دے بابا، قدم ہٹ نہیں سکتے. اس معائشہ فرماتی ہیں من حوصب فقد عذب، اور کما قال، جس سے اللہ حساب لے لیں گے وہ ناکام ہو گیا. کون جواب دے گا؟ بڑے میاں کا دے نہیں سکتا جواب. ان کے سوائے رحمت کے کام نہیں چلے گا قیامت کے دن. ان کے اس رحم کو لینے کے لیے اور ان کی مغفرت کی وسعتوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی رہتی زندگی میں موقع دیا ہے. اسے بنا لو کچھ سمجھ جاؤ. غفلت والی زندگی نے اختیار کرو میرے پیاروں. یہ غفلت کے ایام ہمیں ابد الآباد کی زندگی کو برباد کر دیں. ما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جان کو خود ظلم کیا ہے. ہم نے کیا ہے، زندگی برباد کر کے ہے. موقع ہے. اور یہ مجمع الحمدللہ کسی درجے کے اندر اپنی آخرت کے بنانے میں اور امت کے درد اور غم کے فکر کے اندر روزانہ بھی مشورہ کرتا ہے، چلتا پھرتا بھی ہے. بس یہ ہے کہ ہم نے اس سوچنے کو، ان مشوروں کو، ان فکروں کو، اللہ کے خروج کو وہ مرتبہ نہیں دیا جو ہم سے چاہا جا رہا ہے. کر لیں، لیکن جس درجے سے کرنا چاہیے تھا، جو استعداد اللہ نے دے رکھی ہے، ہم اس کو پیچھے رکھ کر اپنا قدم کو غفلت کے ساتھ میں ڈال دیں. اس سے بچنا بہت بڑی محنت ہے. اللہ امت کے لیے ایسے مواقع فراہم کرتے رہتے ہیں. یہ اجتماع ہے اپنا، عنوان ہے. اس میں کیوں قائم کیا گیا؟ کوئی دکھانا ہے تبلیغ والے زندہ باد ہو، وشواس دیکھ لو ہماری بھی شان کیا ہے، ہم بھی خوش ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو بربادی ہے. ہماری اجتماع تو اس چیز کی نقل ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ نے امت کو ڈالا ہے. مدینہ منورہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی تھی.
ذریعے جیسے بن کر ہے. مدینے کے لوگ حج میں تشریف لائے. پہلے سال سن 11 میں 6 لوگوں سے ملاقات تھی. دوسرے سال 12 لوگوں سے ملاقات تھی. تیسرے سال 70 لوگ آ گئے, 70-80 آ گئے. پھر یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ یہ اتنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں, مدینے آ جاؤ نا, یثرب آ جاؤ, کہنے کے دور آ جاؤ. یہ کہ اللہ دے دے اوپر سے حکم آئے گا آ جاؤ. وہ سب تفصیل تم کو معلوم. ساتھ ہی معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول آنے میں جلدی نہ کریں, ایک کام کرواؤ, آپ آؤ ہم استقبال کریں گے آپ کا, لیکن ایک کام کرو. اگر ویسے آ گئے آپ کو ڈر گئے کہ اگر اپنی ساتھ میں آگے نہیں تو بجے تو ہو جائیں گا اپنا چند کو بھی لے کر ہو گئے. اور وہاں برادریاں بہت تھی, قبیلے بہت تھے. اگر اس قبیلے کے ساتھ میں چلے گئے تو دوسرے قبیلے ان کے ساتھ آئے گا, ان کی گاڑی ہو اپنے ہیں ہو تو بات نہیں مانے گا کوئی. ہوتا نا برادریاں جہاں ہوتی ہیں نا وہ کپڑے لگ گئے, یہ فلاں برادری, یہ فلاں برادری, فلاں برادری, تو ان کے وہ بولی سب وہ برادری کا ہے نا, اپنے کیا کرنا پڑتا ہو چھٹی ہے تیری. تو ساتھی نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ آپ پہلے کوئی نمائندہ روانہ کریں جو آپ کی بات کو سمجھائے, اور آپ کی بات اتنی وزنی ہے جو سنے گا وہ ایمان میں آئے گا, پکی بات. کیونکہ زیادہ تر اہل کتاب تھے, بہت کم مجمع ایسا تھا جو غیر سمجھدار تھا. کیونکہ اسپیشل یمن سے چل کر, شام سے چل کر, اوس و خزرج, بنو نذیر, بنو قریظہ, یہ اہل کتاب ہیں سب کے سب. اور یہ اس نیت سے یہاں پر آئے تھے کہ خاتم النبیین وہ ہماری نسل میں پیدا ہوں گے, اور چونکہ مدینے میں آنے والے ہیں اس لیے اپن مدینہ چلو, مدینہ ان کا وطن رہے گا, اس لیے آئے تھے. پہلے کتاب تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا, تم جاؤ 1 سال کے بعد. کس کے بعد تھے؟ 1 سال کے جاؤ, اس کے بعد ہم آ جائیں گے, اللہ کا حکم آئے گا ہم آ جائیں گے. تو ادھر روانہ کی. اب گئے, ان لوگوں نے لے گئے اسی جگہ, سونا نہیں پیر کو لے کے بھاگیں گے تمہارے سے. سنو غور سے سنو, لے کر کے ان کو بڑے حضور بھیجو کر کے کتنا اعزاز لے گئے. سنو تم دعوت کی محنت کرنے والے ہو, ہم سب اپنی اعزاز مت چاہنا, اپنا بڑپن مت چاہنا, کوئی استقبال کرے, کوئی ہمارا احترام کرے, کوئی عزت کرے, اس کی تمنا مت رکھنا. جو یہ تمنا رکھے اس کے اندر کبر ہے, اس کے اندر کیا ہے بولو, مسلمان کو لے کر گئے اور لے جا کر, حالانکہ چودھری لوگ بڑے بڑے خاندان کے بڑے لوگ ہیں, قبیلوں کے سردار ہیں, سعد بن معاذ, عبادہ بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور خزرج دونوں قبیلوں کے سردار لے کر گئے. اور جا کر وہاں پر یہ کہا مدینہ منورہ میں یثرب کے اندر, سب یثرب ہی نام تھا, یہ مصعب سن تو ابھی شہر میں داخل نہیں ہوئی. ان کا یہ اپنا بغیچہ ہے, یہ اس میں کنواں بھی ہے, یہ کھوپڑی ہے, اس کے سے رہنا کھوپڑی میں, اور پانی پینا کوئی گا, یہ کھجورا کے جا رہا ہے, انگور کے دینا ہے, جتنا لگتا کھا, پانی پی, انگیج رہے, یہاں سے لے کے مدینہ میں گشت کرنا, تم کو سمجھانا ہمارے ٹائم پر آتے سنا ہوگا, ارے لائے تم نے بہت, ارے کچھ تو بتاؤ, بہت محنت کرو. کیونکہ یہ جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ میں یہ آ گیا تو نسبت ہماری لگ جائے گی, تو پھر اس بات کو نہیں سنیں گے, تو محنت کرو, اکیلا چھوڑ دی.
لیکن وہاں صحابہ تھے، کیا کہنے کا واہ 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 واہ، یوں ہی تھوڑی اللہ نے ان کو منتخب کیا حضور کی صحبت کے لیے. صحابہ وہ پاک نفوس ہیں جو من جانب اللہ انتخاب ہوا ہے براہ راست حضور کی صحبت کے لیے. یہ وہ والا جماعت ہے جس کو اللہ نے حضور کی صحبت کے لیے مقرر کیا ہے کہ رہیں گے حضور کے ساتھ. اگر ہم جیسے لوگ ہوتے نا تو دھوکہ دیتے تھے نبی کو. ایسے ایک بنگالی لڑکے نے حدیث کا درس چل رہا تھا، حضرت مدنی کا مولانا فخرالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. تو اس نے کہا کہ ہم کو اس زمانے میں اللہ نے کیوں نہیں پیدا کرا، صحابہ کو کیوں پیدا کرا؟ کہنے لگے تیرے کو پیدا کر دیتا تو دھوکہ دیتا تھا حضور کو. یہ جو ٹکتے نہیں تم سبب کے اندر تو بھائی کا ٹکتے تیرے تم، یہاں تو شوربہ پتلا ہے، پنکھا نہیں ہے، نیو ہے، جنگل پھٹ، یہاں تو پچل بہانے کرتے تھے. وہ صحابہ تھے. ارے تو عمر نے کہا بہت اچھی بات، والد نوجوان، کیسا پیارا نوجوان تو بتاؤ، گھر کے آسودہ، گھر کا مالدار آدمی، فقیر نہیں. حضرت شاہد نے لکھا نا، لکھا ہے صحابہ کے اندر مصعب ابن عمیر وہ نوجوان ہیں جس کے والد 200 درہم کا ایک جوڑا پہنایا کرتے تھے. اس زمانے کا نہ کئی ہزار کا جوڑا ہو گیا، 200 درہم. اب خوشبو ایسی لگاتا تھا گھڑی کے پوچھو پورا مدینہ موجتا، لوگ سن دیکھ لیتے تھے مکے کو. موسیٰ آیا نہ رہے کیوں؟ ارے خوشبو آ رہی نا، اس کا کوئی لگا ہی نہیں سکتا ہوں، کچھ اس نے لگایا. لیکن اللہ کے لیے سب قربان. ایک چادر ماں نے دی، ننگے بدن کی محنت آخر ہو گئی، وہ مدینے میں پہنچے. اب محنت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اجتماع کی نہیں ملی، لیکن تعریف تم کو محنت کرو. اجتماع شروع ہو، اجتماع کی محنت شروع ہو گئی. اب گھر گھر گلی جا رہے ہیں، بول رہے ہیں تو گھر گھر جاؤ، ہر فردوں کو نمازی بناؤ، ہر گھر میں تعلیم شروع کرو، 24 گھنٹے مسجد کو آباد کرو، ہر مسلمان سے ملاقات ہو، ہر گھر کے اندر مدینی ماحول بنے. یہ تبلیغ والوں کی دل کی باتیں نہیں ہیں. یہ یوم اول کی سیرت، حضرت عمر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ گھر گھر جا رہے ہیں، ایک ایک سے ملاقات، ایک ایک سے ملاقات. السلام علیکم. ہاں میں سے ایک نبی آئے ہیں اپنے دنیا کے اندر اور کوئی بات کی دعوت دیتے ہیں. ان کا تذکرہ آپ کی کتابیں موجود ہے. ان کا نام محمد ہے، انجیل میں ان کا نام احمد کہا گیا ہے. اب جو ان کو سمجھاتا ایک ایک کو سمجھاتے رہے. تو جو اپنی رہبری کرنے والے تھے چپکے سے پیچھے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بولتے ان کے پاس جاؤ، یہ سردار کے پاس جاؤ، وہ سردار کے پاس. اکیلے تو ہم نہیں آتے تمہارے ساتھ، تم جاؤ. اور جا رہے ہیں سرداروں کو پکڑیں. اسید ابن حذیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی چودھری ہیں، ان کے پاس میں گئے. انہوں نے چھپن مانگا کریں، ایسا کہتا ہے تم کیسی بات نہیں کر رہے ہیں، تم کو کیا آتا. وہ تھا نا نوجوان بچہ کسی طرح ہوشیار آدمی کے پاس چل جائے، جمعہ آپ کے لیے بٹے آگے بجا رہے گا تمہارے پھنڈوں سے کرنا کہ کہاں سے جا رہے تم نے کام ہوتا ہے. لیکن جب پوری بات انہوں نے رکھی تو اسید ابن حذیر رضی اللہ عنہ قبیلے کے بڑے سردار قبیلے. پھر ادھر سے صحابہ کی قوت پہنچنے لگ گئی، جماعتیں آنے لگ گئی، انفرادی اجتماعی صحابہ آنے لگے مدینے. 1 سال ہوا، کتنا؟ 1 سال سے بھی کم مدت کے اندر حضور تشریف لے آئے. اجتماع کا آخری دن، اجتماع کا آخری دن پورے مدینہ منورہ کے اندر جن بچہ ایمان میں داخل ہو گئے، مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے. عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافقوں کا سردار ہے. یہ بھی ماحول دیکھ کر، ہوا کو دیکھ کر اٹھا نا گڑی میں آؤ اپن بھی تمہارے ساتھ میں. لیکن جب یہ دیکھا کہ یہ آ چکے ہیں اور سارے لوگوں نے ان کو نبی تسلیم کر دیا، اس کے بیٹے آگ لگ گئی.
اور ایک اپنے میرا نمبر اس اٹھا دیا، میں نے امیر بننا تھا اس کا بھی بنا دی، پھر ڈب گیا اس جب سے دشمن ہو، لیکن جن بچہ ایمان میں داخل ہوا ہے تو یہ اجتماع کی پہلی محنت قربانیاں 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 قربانیاں۔ اب حضور پہنچ گئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قائم کر دی۔ سب سے پہلے کیا قائم کیا بولو؟ مسجد قائم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے، 14 رات کا چاند اندھیرے میں منور ہو گیا، خوشیاں کی لہر دوڑ گئی، ہر بچے عورتیں بوڑھے جوان گھر سے باہر ہیں، کوئی درختوں کے سینڈوں پر، کوئی پہاڑوں کے چوٹیوں پر، کوئی گھروں کے چھت پر، کوئی ٹیلوں پر کھڑے ہیں، مرحبا مرحبا مرحبا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے اندر اشعار پڑھ رہے ہیں، بچے بچے پڑھ رہے ہیں۔ اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، مدینے کے ہر گھر سے آواز دی، یا رسول اللہ، ہم آپ کے ہیں، ہماری ساری مکانات ساری دولت آپ کی ہے، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے گھر کھلے ہیں، چلے جاؤ کسی گھر کے اندر۔ وہ نبی ہیں، کیا کہنے، واہ 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 واہ، دنیا کو کیا چاہتے ہو؟ نگاہ میں اٹھا کے گیا، میں نہیں ہوں گا، میرے اللہ نے میرے اونٹنی کو جہاں حکم دیا ہے وہاں یہ جائے گی، میں اتر جاؤں گا، میرا کوئی منشا نہیں۔ اگر ساری دنیا آ رہی ہے قدموں کے اندر تو میرا کچھ نہیں ہے، میں اللہ کا ہوں۔ میں کس کا ہوں بولو؟ ہاں، میرے تم کو بتا دیں گے پریسیڈنٹ چھوڑے تبلیغ بن گئے، ممبر صاحب پریسیڈنٹ صاحب فلاں صاحب ہم چھوڑے سب، حضور نے سب کا انکار کیا، میں کچھ نہیں، میرے اللہ کا ہوں، اللہ کیا حکم دے گا میں ٹھہری۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری اللہ تعالیٰ کے گھر پر ٹھہرے، اور ٹھہرتے سی سوال، ابو ایوب ابھی ظہر کا وقت ہو جائے گا، نماز کیوں پڑھیں گے؟ کہ یا رسول اللہ، یہ برابری سے دونوں میں بکریوں کوٹا ہے، خالی کر دیتے اس کو صاف سف کر لیں گے، ابھی بس یہی پڑھ لیں گے نماز۔ ارے نماز تو پڑھ لیں گے، نماز کا نہیں مسئلہ، لیکن مسجد کہاں بنے گی؟ سب سے پہلے مسجد کا سوال۔ تو صحابہ نے کہا سب زمین آپ کی یا رسول اللہ، دیکھ لو جو پسند آ جائے۔ اس سے لکڑی بغیچہ، ویران بغیچہ پڑا تھا قبیلہ بنو نجار کا، کہ یہ زمین کس کی ہے؟ کہنے وہ قبیلہ ہے بنو نجار، اس کے جوانوں کا ہے۔ اچھا، تو ان سے پوچھو اس کی کیا قیمت ہے؟ حضور مسجد بنانی ہے۔ اور جوان آگے خوشی ہے، حضور نے ہماری جگہ پسند کرنا ہو، اس طرح کی جگہ اپنی ہوگی نا، پلاٹ لے سب لوگ، کیا ہوگا تم کو ہموار کر کے دے دے گا تم کو، ارے بابا اجتماع ہونا ہو، بے قیمت زمین کے ہزاروں پیسے آئے گا اپنے پاس۔ تو نوجوان آئے، اللہ کے ساتھ انہوں اور نوجوانوں مجھے قیمت بتاؤ اس کو۔ کہنے یا رسول اللہ کوئی باتیں ہیں یہ؟ نہیں ہونا، ہم تمہاری زمین تمہاری سب تمہارا، ہمارا کچھ نہیں، قیمت کچھ تھی، پھکٹ۔ بولے پھکٹ تم کو ہے، قیمت بولو۔ پہلے مسجد بنے، اب منٹوں میں مسجد بنی ہے، بات کہتی ہے نقشہ بننے میں سیلٹ ڈال دیں گے، کچھ بلے لائے ڈالتی ہے، پتے ڈالتی ہے، کھجور کے جھاڑ کے وہاں پر کاٹ کے سامنے دیوار کھڑی کر دی، اس کی کھجور کے جھاڑ چوڑے رہتے ہیں سامنے کھڑے کر دی، اس کے پتے چھاٹے چھت پر ڈالتی، وہ کوئی مسجد، نماز شروع ہو، مسجد کا کام۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعتیں روانہ کی۔ ہمارا اجتماع کیا ہے؟ اجتماع کی پہلی منت، گھر گھر ملاقات، گھر گھر ملاقات، فرد فرد ملاقات، 100% نمازی بن جائیں، ماں بہن جوان بوڑھے بچے سب کے سب نمازی، گھر کے اندر پاکیزہ ماحول، مسجدیں 24 گھنٹے آباد، اور ہر شخص کے اللہ کے راہ میں مرنے مٹنے کا جذبہ یہ پیدا ہو۔ یہ اجتماع کی محنت ہے، جیسے حضور کے آنے سے پہلے محنت ہوئی مدینے کے اندر، یہی تھوڑی ماحول بن گیا پھوگڑ میں، حضور آئے کے ماحول بن گیا، نہیں، محنت ہوئی، سارے صحابہ منتقل ہوئی ہیں پہلے، اور سب کے ساتھ محنت میں لگے ہیں، تبھی تو جا کر سب کے اذان تیار ہوئی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
نمازیں ادا کی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مجمع کو ساری احکامات خداوندی سے آگاہ کیا، اور جیسے جیسے حکم آتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے رہے، اور فوراً ہی چند مہینے میں ہو پائے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بنائی، قریب کے قبیلوں کے اندر، ابوا کے اندر جماعت بھیجی، ودان کے اندر جماعت بھیجی۔ یہ بدر سے پہلے کئی جماعتیں روانہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، جلد ثانی کے کتاب المغازی کا یہیں سے شروع کیا امام بخاری، جماعتیں روانہ کی۔ اجتماع سے مقصود اجتماع دو قربانیوں کے درمیان کی چیز کا نام ہے، اجتماع سے پہلے کی قربانی اور اجتماع سے وجود میں آنے والی قربانی۔ اجتماع سے پہلے قربانی گھر گھر جا کر محنت کرنا اور پورے اس پاکیزہ ماحول کو ہموار استوار کرنا جس ماحول میں اجتماع ہو رہا ہے، 100% پاکیزہ ماحول قائم ہو جائے، وہاں پر ایمانیات مضبوط، عبادتیں جی لگا کر کرنے والے، اخلاق کے اندر بہترین، معاملات صاف ستھرے، معاشرت حضور والی سے، یہ سارا نقشہ کھینچ کر اجتماع سے پہلے تیار ہوا، اور حضرت نبی کریم تشریف لائے، اور بعد میں پھر آپ نے اللہ پورے دنیا کی فکر کی یہاں سے۔ ویسے مکے میں فکر ہوئی، مکے میں افکار دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سارے عالم کی فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ مکے کی رہتی زندگی کے اندر آپ نے مستورات حبشہ، ملک حبشہ میں جماعت روانہ کی، جبکہ گھر کے لوگ آپ کی بات کو سننے کو تیار نہیں تھے، اور حضور نے جماعت روانہ کی۔ تو اجتماع سے پہلے بھی جماعتیں روانہ ہوگی، اور اجتماع سے پہلے ایسی زمینی محنت ایسی تیار ہو جائے گی کہ 100% ماحول پاکیزہ ہو جائے، کہ دانہ ڈالو اور سبزہ اگائے۔ کسان لوگوں کیا کرتے ہیں؟ کسان کی دو محنت ہوتی ہے، ایک بارش سے پہلے کی محنت اور ایک بارش کے آنے کے بعد کی محنت۔ ٹھیک اجتماع کی محنت ہے۔ بارش کے آنے سے پہلے محنت کیا کرتا؟ بندر زمینوں کو ہموار کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے بولو؟ زور سے بولو۔ ابھی تو ٹریکٹر کا زمانہ ہے کہ تمہارے مشینوں کا زمانہ ہے، نہیں تو کون سا لادر چلاتے؟ 4 بیلی یا 10 بیلی؟ 10 بیلی لگاتے ہو، کون سا؟ 10 بیلی۔ ہاں یہ پتھروں کو سے اوپر، ناگر کے اوپر اتنا گھسنے کو نہ، ڈھکلے کے ڈھکلے نکال کرو، زمین کو ادھر پدھر کرو، تاکہ زمین کے اندر وہ غذائیت کا مادہ پیدا ہو جائے جس کے سے فصل بہت تیزی سے بڑھتی ہے، سورج کی شعاؤں کے ذریعے سے اور زمین کے ذرات نیچے سے اوپر ہونے کے ذریعے سے جو بھی زمین کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ پھر ان ڈھیکنوں کو نرم کیا جاتا ہے، گشتوں کے ذریعے سے ایسے دل جو سخت ہیں ان کو الٹا پلٹا کرو، مسجد میں لاؤ، گشتوں میں بھیجو، 3 دن کے لیے نکالو، کبھی اندر کبھی باہر، برابر ڈبے تیار ہو گئے۔ پھر جو ہے ان کو مستقل تعلیم کے حلقوں میں بٹھا کر اور دعاؤں کے دل نرم کرو۔ اب زمین اجتماع تک انسانوں کے دلوں کی زمین اتنی نرم ہو جائے جیسے کسان مرغ کے آنے سے پہلے زمین کو نرم کرتا ہے۔ تم کسان لوگ ہیں، اکثر زمین ایسی ہو مرغ آنے سے، بارش آنے سے پہلے، جیسے پورن پولی ہوتی، پورن پولی سمجھتے نا، کتنی سخت رہتی ہے، وہ کلانے توڑنا پڑتا ہے، ایسی ہوتا ہے، اٹھاؤ تو ٹوٹتی ہو جائے، اتنی نرم رہتی ہوتا ہے ایسی زمین کہ اگر گھڑا اس کے اندر گرے تو گڈھا پڑ جائے زمین کے اندر، اتنی نرم زمین۔ اب اس کے اندر بارش کے پانی کی وجہ سے اب اس کے اندر فصلوں کی قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دانا تو ڈالا تھا، پھٹنے سے نکلا ہو، بس بارش آئی اور دانا ڈالا کسان نے، اب فصل آنا شروع ہو گئی۔ 3 دن کے بعد کسن گیا، پیڑ سب گئی اپنی، چل نکلنے کا سب اتنا بھی ہے نہیں ہوں، اب تھوڑا سا گھٹ ہو گئے، کیا ہو گئی؟ ڈانٹ ہو گئی، پیڑ کیا ہو گئی؟ اڑد ڈالے گی بولتے ہوئے زمین میں بیج ڈالا اور فوراً آگے۔ اجتماع کی پہلی محنت انسانوں کے دلوں کو اتنا ہموار کر دینا کہ آنے والے وہ اللہ والے جن کی ہڈیاں اللہ کے محنت میں
اللہ کے دین کی محنت میں گھل رہی ہیں، امت کے غم کے اندر وہ بالکل اپنے آپ کو گلا دیا ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ان کو بے چین کر دیا ہے، اور انسانیت کی درد اور غم نے ان کو پریشان کر دیا ہے۔ اب وہ آ کر اللہ کی باتیں اور آخرت کی باتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درد غم ان نرم دلوں کو سنائیں گے تو براہ راست دلوں کے اس کے ساتھ پہنچیں گے، براہ راست دل کے اندر سے پہنچے۔ جو ہی اللہ کی محبت کا بیج اس کے دل کے اندر پہنچا اور فوراً اس کے اثرات ظاہر ہوئے، اور اس نے کہا میں 4 مہینے کے تیار ہوں، میں زندگی بھر کے لیے تیار ہوں، میں 5 مہینے کے لیے تیار ہوں، میں دوسرے سال کے لیے تیار ہوں، میں 7 سال کے لیے تیار ہوں۔ اب دلوں کے اندر وہ تمنا ابھرے گی جو صحابہ کے دل میں تمنا ابھر رہی تھی۔ پھر جماعتوں کا خروج، یہ تو چھوٹے چھوٹے قافلے روانہ کیے، کبھی نجد کی طرف، کبھی وادی مکہ کی طرف۔ حضور مکہ چھوڑ کے ضرور آئے تھے، لیکن مکے والوں کی پوری فکر رکھتے تھے، تو مستقل صحابہ کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر مکے کے اطراف کے لیے جماعتیں بھیجتے تھے کہ ان کا کیا کیا مشورے ہو رہے ہیں مکے والوں کے، اور کیا اسکیمیں بن رہی ہے، پوری فکر میں یہ جماعتیں علی دعوت بھی دیتے تھے قبائل کو۔ میدان کھلا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، رکاوٹ تھی مکے والوں کی وجہ سے، تو مکے میں ہے، باقی یہ تو سب ماشاء اللہ قبیلے دوسرے نرم ہے دعوت۔ پھر مشیت خداوند یہ ہوئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اس سرزمین پر اسلام کے سر بلندی کا پیغام لے کر غالب ہونا ہے، تو اللہ ہی نے دل میں بات ڈالی کہ ابو سفیان یہ ملک شام گیا ہوا ہے، یہ اب ملک شام سے مکہ واپس ہو رہا ہے، اور مدینہ منورہ سے قریب جو ساحل ہے اس ساحل سے گزرتا ہو جائے گا، اس میں بدل پڑتا ہے تو ان کو بدل جانا ہے۔ خود نے تیاری کر لی اور 313 صحابہ کم زیادہ کو لے کر گئے، پھر وہ بدل ہوا 313 کو وہ چھاٹ چھاٹ کے لے کر گئے۔ پھر بدر میں اللہ تعالیٰ وہ دن دکھایا جو ہوا ماشاء اللہ آج تک کے سب مسلمان جانتے ہیں۔ اب جماعتوں کی کثرت بڑھ گئی، کبھی ادھر کبھی ادھر، مستقل جماعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرتے رہے۔ 10 سال میں سیرت کے اندر 150 جماعتوں کا تذکرہ ہے، 27 جماعتوں میں خود حضور تشریف لے کر گئے، اور بعض مورخین سے بہت زیادہ لکھی ہے جماعتیں، اتنی جماعتیں روانہ کی۔ اجتماع یہ جو ہمارے اجتماع ہے میرے دوستو، یہ ایک محنت کا نام ہے، اجتماع ہڑبوں کا نام نہیں ہے، تماشے کا نام نہیں ہے، اپنی مجموعے کو دکھانا یہ نہیں ہے، بلکہ ایک محنت ہے۔ اس اجتماع کے ذریعے سے انسانوں کے دلوں پر ماحول کے سازگار بنانے کے لیے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے ہر ماں بہن بوڑھا بچہ جوان وہ سنت کا پابند ہو جائے، فرائض کا ادا کرنے والا ہو جائے، آپس میں محبت سے رہنے والے ہوں، اخلاق ان کے عمدہ ہوں، جیسے مدینے میں والوں کے اخلاق۔ ارے جو لوگ کسی کو کھاتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ دین کی محنت کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کے اس محبت کو غالب کر دیا ہے کہ اب کسی بچے کو بھوکا دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانے کھلاتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، چاہے وہ خود بھوکے رہیں دوسروں کو کھانا کھلائیں، اپنے گھروں کو خالی کر کے دوسروں کو دینا مانتے تھے، جبکہ ایک بارش پر زندگی کے سودے ہوتے تھے، خاندانوں کے سودے ہوا کر صدیوں تک مرتے تھے، لیکن ایک تبدیلی آئی ایمان کی وجہ سے، حضور کی برکتوں سے، کہ دلوں کے اندر اپنے مکانات خالی کر دیے۔ یحبون من ہاجر الیہم ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ مہاجر بے سہارا مدینہ آئے تھے، ان کا کوئی باپ کر سکا نہ ماں کر سکا نہ زمین کا کوئی ٹھکانا، تو سب چھوڑ کر آئے تھے، تو انصار مدینہ نے ان سے وہ محبت کی ہے کہ قیامت تک کے جیسی محبت کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جگہ دیا ٹھکانا دیا، مکانات دیے، باغات دیے، اور جس کو کوئی دے نہیں سکتا وہ صحابہ نے دے کے بتایا
فکر مت کرو. سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، یہ رؤسائے صحابہ میں سے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ، دونوں کی مواخات ہوئی، بھائی چارہ کا کرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو فوراً سعد ابن ربیع انصاری ہیں، کہنے بھائی عبد الرحمن اب تو میرے بھائی بن گئے. بولے او سکے بھائی، اس میں کیا ہے، حضور نے بنایا نا اپنے کو، چلو نا گھر کو، چلو نا بھائی. دیکھتے ہو یہ ایک بلڈنگ یہ ہے اور بہت سارے مکانات ہیں مدینے. اللہ نے کھاتا پیتا رکھا ہوا نا، ہاں فکر نہیں کرنا، ہاں اپن بھائی ہے تو میرے بھائی ہے. اور سن رہے ہو، دو ہے اپنے پاس میں، دو عورتیں اپنے، دیکھ لے کون سی ہے تو، ہاں جو بھی تیرے کو پسند ہے چھوڑ دوں گا. بولتا کوئی ایسا اگر دیکھ دیا کیوں نہیں بھائی بنایا تیرے لیے اس راستے کا ٹکرا دیتا تو اس کو تو بتانا تو بیٹے گھر نکل جائے. اور وہاں محبت ایمان، حضور نے دلوں کے تغوز بتایا تھا محبت. بولو ابھی تو شریعت مرتب ہو رہی ہے، ابھی تو احکام کچھ آئے ہی نہیں، ابھی تو مدینے میں اتنی آئے، ابھی تو احکام شریعت آنے ہیں. اس سے پہلے کا کیسا تو صحابہ نے ایسی قدر کی مہاجرین کی جن کے اخلاق تھے ایسے. انہوں نے اچھا وہ بھی کتنے غیور تمہارے میرے جیسا، حضرت یہ پسند دے دو نا میرے کو، ہاں پھنس جاتے تھے اپن. وہ ہے نا ارے بولے صاحب کیا وعدہ کر رہا تو، کئی عورتیں نا اپنے مکے میں چھوڑ کے آئے نا، تیرے مکان، ارے کچھ بھی نہیں ہے میرے مکان کے بارے تو بہت اس سے زیادہ ہے میرے پاس، سب چھوڑ کے آئے ہوں. اس واسطے تھوڑی آئی کہ تیرا مکان لگے تمہاری عورتیں کریں، اور نہیں بس رہا اسبابی دنیا. تم بھائی ضرور ہو، یہ بتاؤ مجھے بازار کا راستہ کہاں ہے، اٹھوری بازار کہاں رکھتے. اور وہی بڑے سیدھے سادھے لوگ بہت صاف دل کے کہنے کے چلو انہوں نے اٹھوری بازار بتائیے، بولتا یہاں ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے. وہ بھی اپنے بازار میں دن میں تجارت کی اور بچا ہوا نفع آدھا اپنے بھائی کو دیا، آدھا حضور کو دے دیجیے. اجتماع کی پہلی محنت وہ ان سارے اخلاق کو، معاملات کو، دین ہم کو قائم کر کے کہ اس طریقے سے کہ ہر مسلمان ماں بہن بوڑھا بچہ جوان وہ اللہ کا عاشق بن جائے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اپنانے والا بن جائے، اور اللہ کے گھر 24 گھنٹے آباد ہونے لگ جائیں، اور ہر گھر میں معاشرت اسلامی اسی طریقے سے معاملات، اخلاقیات، عبادات اور بچوں کی اولادوں کی تربیت وہ ماؤں کے ذمہ ہوتی ہے. تو گھر کی مستورات اپنے بچوں کی تربیت اور اپنے مردوں کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کے دین کی محنت کے تیار کر دل کو آزاد کرنا. جاؤ دین کی محنت کرو. پیٹ کا پالنا اثر نہیں ہے، اثر اللہ کا دین ہے. اللہ پالنے والے، اللہ رازق، اللہ روزی دینے والے. تم جاؤ دین کی محنت کرو. عورتیں اپنے مردوں کا یہ مزاج کرنا. تو اجتماع سے پہلے ایسی محنت ہے، وہ محنت کرنی ہے. اور محنت کا ماشاءاللہ کچھ تھوڑا بہت اثر ہم نے نہ پورا صحیح لیکن پھول کی پکڑی صحیح، کچھ نہ کچھ محنت کی ہے. اللہ سے قبول فرما لیں. لیکن دوستو ایسی نہیں ہوئی کہ جس کے 100% ماحول غائب ہو جائے. لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کرنے والے اللہ ہیں. کون ہے بولو؟ نتیجہ کون مرتب کرے گا؟ اللہ. محنت ہم کو کرنی ہے. اور جب اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، نہ تمہاری محنت کے محتاج ہے. البتہ ذریعہ تم کو بنا دیں گے. کیا کر رہے ہو؟ ذریعہ تم کو بنا دیں گے. اپنے براری زبان میں بولتے ہیں موٹے موٹے باتیں، کیا بولتے ہیں؟ کبے کا بیٹھن ڈالنے کا ٹوٹنا. کبے نہیں ڈالی تو کس نے توڑا؟ زور سے بولو. علیمت گاڑی پر کبے کا بیٹھ ٹوٹی گئی، وہ تو رونا نہیں بنتا، وہ کھا بھی تو اس کا ڈھلا ہوا بیٹھنے کا. کس نے؟ اللہ نے توڑا. تو ایسی آپ آج بات کریں، السلام علیکم خان صاحب خیریت سے نا، ایسا تھا یوں تھا وہ تھا، مرنا ہے اللہ کے سامنے آنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، حضور سے شفاعت ہے، جامع کوثر لکھ لے ہونا. تو کون سی جماعت پہ لکھتے؟ تو 4 مہینے پکا، بس 8 مہینے لکھتے. تو تمہاری بولنے سے جانا ہے کہ اللہ نے اس کو بھیجا ہے؟ بولو کیا وہ کبے کا بیٹھنا؟ تم کل سے بیٹھ تو صحیح، ڈالے پر بیٹھو تو صحیح. تم دور سے ہوا باہر بیٹھو، ڈاڈی پر بیٹھو، ایک ایک گھر میں جاؤ، ایک ایک مسلمان سے بات کرو، کرو تو صحیح بات. اور سن لو خوشخبری، اللہ نے
اس زمانے میں دعوت کی محنت کے ذریعے سے، تمہاری میری محنت کچھ نہیں، وہ جو دیوانے محنت کر رہے ہیں اور کر چکے، آپ ایسے علاقے میں رہنے والے ہو کہ اس کے پرانوں نے، اس علاقے کے پرانوں نے اپنے خون کو پسینہ بنا کر اور اپنے ہڈیوں کو دعوتیں گھلا کر اس دنیا سے ایمان کے ساتھ میں گئے ہیں۔ یہ ان کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ تم کیا سمجھے ہمارے کشتوں سے، ہمارے 4 منٹ لگانے سے؟ ہر کس نے، وہ تو ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہاں، تم کم سے کم اپنے آپ کو محنت میں ڈالو، اپنے بڑوں کی یاد کرو، سیرتیں، اور دیکھنا صحابہ کو دیکھو کیسی قربانی ہے، اور ماحول تیار کرو۔ امت کے دل نرم ہیں، امت کے دل نرم ہیں۔ جن شقی اور بدبخت لوگوں کو اس کی تکلیف ہے، انہوں نے یہ پرکھ لیا ہے کہ دنیا کے اندر ہم ان محنت کرنے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر ان کی پیچھے پڑیں گے تو اللہ نے ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے اور ہم کو جینا مشکل ہو جائے گا۔ ان کو اپنی نانی یاد آ گئی، نہیں ہو اپنی نانی بڑھ رہی ہو، پانی پلانے کا موقع نہیں ملے گا اپنے کو، اس کے بابا تم ساتھو چپ چاپ تم دباؤ چپ چاپ رہو، باطل کو بھی احساس ہے۔ لیکن دوستو، محنت کرنے والے اپنی محنت کے اندر جمیں۔ اگر ملکوں کی کارگزاریاں سنو گے، ایک طرف کارگزاری ارتداد کی لہر، ایک طرف کارگزاری کس کی ہے؟ بولو زور سے بولو، ارتداد کی لہر۔ لیکن گھبرانا نہیں، ہر کس نہیں گھبرانا، نہ تک نہ تو لیکن مت شعلے اگاڑتے ہیں۔ چراغ میں کا تیل جب ختم ہوتا ہے تو اس کی لو بڑھ جاتی ہے، بڑھنے لگتا ہے، تو دادی اماں بولتی ارے پکڑیوں کو کہاں کرے، تیل ختم ہو رہا، اندھیرا ہو جانا، ڈالو نا تیل اس کے اندر۔ وہ سمجھ جاتی ہے اس میں تیل ختم ہو گیا، تو یہ بڑا کر رہے ہیں، تیل ان کا ختم ہو رہا۔ انتم الاعلام ان کنتم مؤمنین، تمہیں سر بلند ہوگے، ولا تہینوا ولا تحزنوا انتم الاعلام ان کنتم مؤمنین، کلمت مانو، تم تو کمر کس کے 5 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 4 مہینے کے لیے، ہر سال 6 مہینے کے لیے تیار رہو، پھر دیکھو کیسے لا تخلیفنہم فی الارض، ہم زمین کی خلافت تم کو دے دیں گے۔ زمین تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے، ان پیشاب پینے والوں کے لیے تھوڑی ہے، ان کی تو قیمت مچھر کے پیر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ تو جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ وہم کالانعام بل ہم اضل، جانور سے بدتر ہے، جانور کیا قیمت ہے، لیکن چونکہ بیچارہ مکہ ہوگا اس لیے کھلانے والے کھلاتے پلاتے اس کو، دیکھو مکہ جانور، ارے پالنا نہیں، دار پانی پلانا اس کو، اللہ نے ان پر، کیونکہ اللہ تو ان کی بھی اللہ ہی ہے نا، پالنے والا اللہ ان کے پالنے والا ہے، انہوں کھلا کے پلا رہا۔ میری بدعملی اور گناہوں کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر مسلط کر دیا ہے، سلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، میرے بدعملی کا نتیجہ ہے۔ تو اس وقت جو پورے دنیا کے اندر ارتداد کی لہر ضرور ہے، لیکن دوستو تم جیسے دیوانے، دعوت کے دیوانے، یہ دنیا کے زمین کو ناپ اور توڑ رہے ہیں، یہ اپنی جان مال کو جان مال نہ سمجھ کر دنیا کے کونے کونے کے اندر اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، تو دلوں کے اندر نرمی آ گئی۔ کیا آ گئی؟ وہ نرمی آ گئی۔ وہ اپنے ارتداد پر ہر دھرم نہیں ہے، آپ جاؤ، آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن سمجھائے کون؟ تمہیں تو سنترے سے، گیہوں سے، کپاس سے، سویابین سے فرصت نہیں، ہاں کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کے بندے بے ایمانی کی وجہ سے وہ کانپ رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، کوئی آئے سمجھانے والا ہمارے پاس، کوئی بتائے ہم کو۔ پوری دنیا منتظر ہے آپ کی۔ کیونکہ ملیشیا میں اجتماع ہوا تھا، حضرت تشریف لے گئے تھے، آدھی 100 سے زائد ملک وہاں پر آئے تھے، سب کے ایک ہی زبان تھی، نظام الدین کی جماعتیں ہمارے ملک میں ڈالو، نظام الدین کی جماعتیں ہمارے ملک میں ڈالو،
جی ہمارے ملک میں 1000 جماعتیں، ہمارے ملک میں 50 جماعتیں، 500 جماعتیں، سینکڑوں جماعتوں کا مطالبہ ہے وہ نہ آپ کے یہاں سے جماعت، اس لیے کہ کام اللہ نے جس ملک سے چلایا ہے ان ملک والوں کے قدم اپنے ملک میں جاتے ہیں تاکہ اللہ ہمارے ملک کی کفر اور ضلالت کو ختم کرے اور ایمان کی پھر ہدایت کے ہمارے اللہ تعالیٰ ان کے جیسے ہمارے ملک کے اندر چلائے. تو امت تو پوری انسان تو رجوع ہے. اب یہ جیوان نہیں دنیا کے ان ملکوں کے اندر جا رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا 10 لاکھ کی جماعت، 27 لاکھ کی جماعت، کیا روپیوں کا ہاتھ گلے میں ڈال گیا وہ؟ نہیں، ملکوں میں جا کر کوئی سہارا نہیں، کوئی ٹھکانا نہیں، کوئی جانکار نہیں، کوئی جان نہ پہچان کھانا میں سلام، بس جیسے بن کے جا رہے ہیں، ہوٹلوں میں جا رہے ہیں، خود ہی جا کے تلاش کر رہے ہیں، خود ہی جا کے تلاش کر رہے ہیں. یہ دیوانگی. تو محنت کرنے والے کم پڑ رہے. دور صحابہ کا اندر یہ تھا کہ صحابہ وہ سب کے سب، بچے سے بوڑھے تک، مرد عورتیں سب کے سب، وہ دین کی محنت کیسے دیوانے تھے کہ جہاں چاہے وہاں بھیج دو. اور تشکیل بھی کرنی پڑتی تھی. الصلاۃ جامعۃ کر کے جڑنا تھا، تقاضے سامنے رکھنے تھے، روکنا پڑا تم رکو، تم نہیں جانے، آپ رکو، آپ رکو، آپ رکو، تم جاؤ، تم جاؤ، تم رکو. بچوں کو روکا، جوانوں کو روکا. احد کے اندر باپ اور بیٹے میں ٹسل ہو گئی. حضرت عبداللہ حضرت جابر باپ بیٹے ہیں. تو ابا نے کہا بیٹا جابر، بولے جی ابو وہ ایسا ہے کہ اور میں جانا ہے، میں جا رہا ہوں جماعت کے اندر، تو وہ بہنوں پر خیال رکھنا دے، اچھے سے رہو. بولے ابا السلام علیکم، کیا کہا؟ بولے تم کو یہاں رہنا ہے، چھوکرا تمہارے میرے تھوڑی ہو، میں تو بہنیں ہوں، ذمہ داری تمہاری ہے. یار تم بوڑھے آدمی ہیں، وہاں تو اس کی ضرورت ہے نا، تم کیا کر رہے ہیں؟ میں کہیں کوئی کپڑے کے اندر میں کہتا ہوں واہ جوانوں کی ضرورت ہے. جتنا بولو اتنا بول، ایسا شہادت کا مسئلہ ہے، بولو تمہاری. ارے میں بول رہا ہوں اس معاملے میں کچھ نہیں ہوتے. ارے تم کھانے پینے کو دوسرا کچھ ہو، لیکن تم بولے اللہ کے راستے جانے کا تو پھر وہ پٹی نہیں بولے آپ کو جائے گا. اب کیا کریں گے؟ چلو ان کے پاس اللہ کے رسول، یہ چھوکرا سن نہیں رہنا میری، بولے اللہ کے رسول ابا سن نہیں رہنا میری. پھر ہوا کیا؟ اب بتا اللہ کے رسول میں بہت میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. حضرت یہ بوڑھے آدمی ہیں نا، ان کے ساتھ چھوکرے ہیں نا، یہ دیکھیں گے ان کو تو ان کو یہاں رکھتے ہو. میں بولا جوان آنے کا آتی ہے، انہوں نے مسکرایا. حضور نے ہوا میں کہا کیا کہنے آپ کے واہ واہ نا، کہنے کہ عبداللہ تم تو چلو، اے جابر تو رک جائے. بس کیا پوچھتے ہو، سینے پر من کر گیا. میں حضور نے فیصلے کے لیے کیا رکے، تو باپ بیٹے میں تسلی کو روکا، زبردست رکو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بدر میں روکا کہ عثمان تم کو ہمارے ساتھ نہیں آنے کا، تم یہ رکنے کا. رقیہ کی طرف نہ گفتہ پہ ہے، تم یہ رہو. بدرین میں شمار ہے حضرت عثمان کا، جو کہ حضور نے روکا ہے، مشورے سے روکا ان کو تم رکو، اس میں بدرین میں شامل ہے. تو روکنا پڑتا تھا صحابہ، اور یہاں جان دینے پر تیار. جاؤ. تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں مستورات، ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خانہ ہے، لیکن اللہ کے راہ میں جان کی بازی لگانے کیا جذبہ. ارے کسی بڑے سے بڑے پہلوان کا جذبہ نہیں، ایک نازک عورت کا جذبہ، بوڑھی عورت کا جذبہ. حضور کیا مخالف ہے مستقل باب قائم کیا، السفر البحر، غزوے کا سفر سمندر کے کرنا، پھر عورتوں کا دریا میں سفر کرنا. الغیرۃ فی النساء، عورتوں کے اندر بہت نصیحت کرنا، عورتوں کے اندر تعلیم کرنا. جو ہوتے ہیں ہفتے والی تعلیم ہے، گھروں کی تعلیم ہے، یہ سب امام بخاری نے بات قائم کی ہے. پتہ نہیں کہاں سے آتا تھا، پردے پڑ گئے، پڑھے کوئی تو پتہ چلے نا. تو حضور آپ لمبی طور سے شاید میں حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے زمانے
اپنے غزوے کے اندر تشریف لے گئے اور وہیں رہ کر شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ سے۔ تو عورتوں کے جذبات کے اپنی جان مان لگانے کی پر دنیا کے اندر آج بھی دوست اللہ کا احسان کہ اللہ کے دیوانے اس امت کے اندر اس زمانے میں، جبکہ دنیا نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور دل پر قبضہ کر رکھا ہے، لیکن اللہ نے جن کو اپنی محبت کا پیالہ پلایا ہے، اپنا عشق اور محبت دے رکھی ہے، وہ اپنے دنیا کے اندر بے چین برقرار ہیں، اور جب بھی اللہ کے دین کا تقاضا ان کے سامنے آ جائے وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ان کے زندگی کا مقصد اللہ کے دین کے سرفرازی ہے۔ ابھی دوسری سال کی جماعت بنی جس میں ہمارے انصار بھائی کا بیٹا ہے ربی، وہ 19 سال میں گئے ہیں، نائجیریا جماعت گئی، دلی سے اڑے نائجیریا پہنچے، 15 دن نائجیریا میں رہے۔ اعظم گڑھ کے بڑی عمر کے مولانا 50-55 سال کے وہاں غالباً ان کی مولانا مفتی الرحمان صاحب، اور دوسرے سال کے لیے پہلا سال لگ چکا، دوسرے سال کے لیے مدرسہ پڑھانے والے، اور وہاں جا کر شہید ہو گئے۔ اسی طریقے سے اور اپنے انجن گاؤں کے اندر کئی ماشاءاللہ اللہ کے دیوانے یہاں پر مدفون ہیں، یہاں کے اپنے ضلع کے ساتھی دوسرے شہروں کے اندر مدفون ہیں، فیجی کے اندر ہے، ہمارے مڈغاسکر کے اندر ہے، ایک آدمی ہمارے نائجیریا کے اندر ہے، کئی برار کے ساتھی اللہ کے رات میں کبھی شہید ہو گئے، تو لٹ گئے، کامیاب ہو گئے لوگ۔ ہاں بظاہر دکھنا دنیا کی لوٹی ہے، لیکن لوٹے نہیں، انہوں تو ریاست بنا دی، بہت بڑی بن گئی، تو دیوانے۔ تو میرے دوستوں، بس یہ مجمع بہت پیارا ہے، اپنے دلوں کے اندر کچھ آخرت کی تیاری کے لیے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں جنت ملے، اور یہ امت کا ٹھکانہ جنت بنے، اور یہ سسکتی ہوئی انسانیت جو جہنم کی طرف دوڑ رہی ہے، یہ اللہ کے راستے میں چل کر جنت کے راستے میں چلنے والی بن جائے، اس کے لیے مجمع اندر کی طلب کے ساتھ ایک ہے تشکیل کے اندر بولے کی تشکیل کر تو نام لکھا ہے، اور ایک ہے اپنی ذات سے کھڑے ہو کر جذبات میں بولنا میری زندگی اسی کے لیے، میں چلا جہاں چاہے وہاں بھیج دو۔ دور صحابہ کے اندر ہوا ہے، بتائیں کس سے؟ صحابہ کو پڑھو، کس سے پڑھو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، حضرت انس کے چچا ہیں، حضرت انس بن مالک کے تم پڑھتے نا روایت، ان کے چچا ہیں۔ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں ہی شریک نہیں ہوئے تھے، حضور لے کر نہیں گئے تھے، نام نہیں تھا ان کا، بدر سے واپس آ گئے۔ تو بدر کا تو بدر ہے، اور کیا پوچھتے ماشاءاللہ، مدینے کے ہر گھر میں خوشی، مکے کے ہر گھر میں ماتم، اور اسلام کی سربلندی، لیحق الحق ویبطل الباطل لو کره المجرمون۔ اللہ نے بدر کو اسی لیے قائم کیا، احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے، تو خوشی تھی۔ حضرت انس بن نضر نے حضور سے کہا یا رسول اللہ، بخاری کی روایت حضرت شاہد نے بھی لکھا، یا رسول اللہ بدر میں تو لے کر نہیں گئے آپ، کیسا مزہ آتا تھا بدر کے اندر، ہم بھی آتے تھے، ٹھیک ہے ہو گیا بدر ہو گیا، لیکن اب اگر کوئی ایسا موقع ہے تمہیں کچھ ہونا مت، اللہ نے دیکھ لے گا میرے کیا کرتا میں کر، کون دیکھ لے گا بولو؟ بہت بڑی بات، لیکن دیوانی یہ ہوتی ہے ایسی، دیکھ لیں گے میں کیا کرتا ہوں۔ اب چند مہینے گزرے کے بعد آ گئے، ٹھیک ہے انس لبیک یا رسول اللہ، ٹھیک ہے احد لبیک فسعلیک والخیر بیدیک، آپ تیار ہو گئے، اور کیا دیوانگی تھی، اور گھس گئے مجمع کے اندر، اور اللہ کے دربار میں قبول ہو گئے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہاتھ الگ، پیر الگ، ہاتھوں کے ٹکڑے الگ، پیروں کے ٹکڑے الگ، سر الگ، کان الگ، ناک الگ، پڑے چیتڑے پڑے، پہچانے نہیں جا رہے ہیں کون ہے، صحابہ میں تذکرہ ہوا، ٹکڑے پڑے ہیں، پہچانے نہیں جا رہا کون ہے، کیونکہ مجمع بڑا تھا، 1000 جس میں 700 تو صحابہ تھی، یہ بتاؤ اگر تو ان کی پھوپھی حضرت انس کی، ان کی بہن مرنے والوں کی، شہید ہونے والوں، انہوں نے کہا یہ تو میرا بھائی انس ہے،
حضور سے حضور نے کہا کہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے دکھایا، اللہ نے سچ کر کے دکھایا۔ بس یہ مذاکرہ ہو ہی رہا تھا کہ حضرت جبرائیل آ گئے بشارت سنانے کے لیے، اور یہ آیت کریمہ آئی وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ ارے مرد لوگ ہیں، ایمان والوں میں یہ مرد لوگ ہیں۔ کیسے مرد ہیں کہ جو وعدہ کیا اس کو پورا کر کے دکھایا، جو عہد کیا تھا اس کو پورا کر کے دکھایا، جان دینے کا عہد کیا تھا جان دے کے دکھا دی۔ فسٹ رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، شہرت پہ تیر لگا ہے، خون کے فوارے اڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رب میں کامیاب ہو گئے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ دشمن پریشان ہے کہ جان سے گیا لے کے رہ جائے گا فضل رب الکعبہ، اور دشمنوں دیکھ کر ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہ ہے دیوانگی۔ میرے دوستوں، ہم ان کے نقش قدم پر چلنا ہے تو کامیابی کے راستے پر چلیں گے۔ آمنوا کما آمن الناس، جیسے ان صحابہ نے کر کے دکھایا ہے ویسا ایمان، ویسے اعمال، ویسے قربانیاں اور ویسے جذبات دل میں بناؤ، تاکہ کل قیامت کے دن صحابہ کے سائے میں کھڑے ہونے کا موقع مل جائے۔ حضور پوچھتے میرے امتی میرے لیے کیا لایا؟ اے اللہ نے کچھ نہیں لایا، جان کا تحفہ آپ کے لیے پیش کیا تھا، اللہ نے قبول کیا، جان آپ کے پاس میں حاضر ہے، وہ لے کر آیا، کچھ نہیں میرے پاس، میں تہی دست ہوں، خالی ہاتھ۔ میرے اللہ مجھ سے پوچھے کیا لایا، میں کہوں اے اللہ میں نے کچھ نہیں لایا، تیرے راستے میں چلا گیا، تیرے راستے میں مرا ہوں، تیرے راستے مرنے کے بعد میری لاش بھی تیرے راستے کے میں چلی ہے۔ عبداللہ نے جائز کرنے کے اللہ مجھ سے تو نے کیا لایا، تو میں کہوں گا اللہ تیرے نام پر میں مرا ہوں، دشمنوں نے ٹکڑے کیے ہیں، میرے کان کاٹے ہیں، میری ناک کاٹے، اس کا ہار بنایا ہے اور اپنے گلوں میں ڈالا ہے، میرا کچھ نہیں، میں اتنی کر کے آیا ہوں، کام بن گیا۔ اور جان اپنی بھی ہزاروں لاکھوں انسانوں کے ہدایت کے ذریعے بن گئے۔ ایک دانہ زمین میں گرتا ہے، تمام مخلوق کی غذا کا سامان بنتا ہے۔ اگر میری آپ کی جانی مالی قربانیاں اللہ کے لیے دی جائے گی تو دوستو میری جان کا کچھ نہیں ہوگا، میری جان کا کچھ نہیں بگڑے گا، میرا مال ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اگر دنیا کی ظاہر آنکھیں ضیاء جان یا ضیاء مال دیکھ رہی ہوں، لیکن یہ ایسی انسان کامیاب ہے، آخرت میں ہزاروں انسانوں کا ذریعہ ہدایت بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور اس کی 7 پشتوں تک اللہ اس کے فراوانی کے فیصلے کرے گا۔ 7 پشتوں تک اللہ کی راہ میں خرچ سے مال کم نہیں ہوتا، فقیر نہیں ہوتا، لٹتا نہیں آدمی، بلکہ نوازا جاتا ہے۔ جو 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، خیر کے خداوندی اس کو دنیا میں 700 کے درجے میں واپس کرتی ہے۔ کتنا واپس کرتی ہے بولو؟ زور سے بولو۔ 1 روپیہ دو 700 دو، وہ غیور ہے، اسے چاہیے نہیں، وہ تو دینے والا ہے، وہ لینے والا نہیں ہے، دینے والا ہے۔ یہ دے سفلا نہیں ہے، یہ اولیاء ہے۔ اللہ المعطی، اللہ دینے والے ہیں، تو اللہ کے راستے میں آپ کو کنجوس پہ مت سنو، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا دل کو وسیع رکھو، دنیا میں خرچ کرنے کے لیے کنجوس بنو۔ حضرت عثمان کے پاس میں بھیجا حضور نے، ایک آئے اپنی ضرورت کا تقاضا رکھا، یا رسول اللہ میرے گھر میں پریشانی ہے، اگر مجھے قرض بھی کوئی دے دے تو میں اپنی تنگی کو دور کرنے کے اسباب پیدا کروں، کہ جاؤ عثمان کے پاس، اس کے تو گئے، تو گھر میں رات کا وقت تھا، باندھی گھر میں تھی، چراغ جل رہا تھا، تھوڑی لوم بڑھ گئی تھی۔ حضرت عثمان ڈانٹ رہے تھے، وہ باندھی کا تیرا سکتے نا سو چراغ کی بتی کو لمبی کر دی، شرم نہیں آتی تجھے؟ تیرا باپ کا مال ہے، کم کرو اس کو۔ چراغ کی بتی تھوڑی سی بڑھنے پر اسے کم کرنے لگا۔ یہ باہر سن رہے تھے، کہنے کہ اتنا کنجوس آدمی، میں اسے منگوا تو دیتا کیا تم؟ ارے لوگ تو کم کرتے نہ رہو، تیل لڑنا کر کے ڈاکٹر ویسے اتنا تو مائنڈ ہو گئے، لیکن حضور نے بھیجا تو مائنڈ کیسے ہوں گے؟ یا عثمان کہنے کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، میری یہ ضرورت ہے۔ کہنے لگے حضور کے پاس کہا گیا مجھے تو بتا دینا، تیرے گھر کو لا کے پہنچا دیتا ہوں۔ اتنا دیا اس کو، اس کے باپ نے کوئی دیکھا نہیں ہو، اتنا مان دیا۔
اللہ کی راہ میں دینے کے لیے سخاوت، دنیا کے مال میں کنجوسی، اپنے اخراجات ظاہریہ پر، اسباب کی اخراجات پر، زندگی کی ضرورتوں پر خرچ کم سے کم کرو اور اللہ کے دین کو زیادہ اللہ کے راہ میں رکھو۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسان زمین کا ایک دانہ ڈالے، اسے درخت نکلے، اس کو ساتھ پالے لگے، ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں، ایک کے بدلے میں 700 ہوئے۔ اس طریقے سے ہم دیں گے دنیا کے اندر، اور اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کے نتیجے اس سے بہت زیادہ دیں گے، آخرت کے اندر جنت دیں گے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس میں یہ ختم ہونے والا ہے، تمہارا نہیں ہے، جو تمہارے پاس میں تمہارا نہیں ہے، تو مر کے دیکھو کیا تمہارے پاس میں ہے، کچھ بھی نہیں، یہ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ سونے کی اینٹیں بنائے تھے، یہی رہ جائے گی، بچے لڑیں گے، دانت بنائے تھے، بچے مرتے سے ہی فوراً بولیں گے نہانے آئے گے، نکالنا سمسی دان نکالنا دانت اور اس طرح نہیں ڈال دیں گے تمہارے پاس، یہ ختم۔ ہاں اللہ کے راہ میں خرچے باقی رہنے والا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ۔ اس لیے دوستوں آپ کے پاس ایک اجتماع کا موقع دیا جاتا ہے، اس وقت تو پورا مجمع نیت کرتے کہ ہم ساری جانی مالی قربانی اللہ کے لیے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تیار ہے سب کے سب؟ تب بھی جاتی کہ عشاء کے بعد جاتی؟ بولنا زور سے بولو، ارے تیار ہے نا؟ تو سب سے پہلے وہ بتاؤ جو ہمارے علماء، جو ہمارے سر کے تاج ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اور انہوں نے سال اللہ کے راہ میں لگائے ہیں، وہ دوسرے سال کے لیے تیار ہیں، کیونکہ برات کو نظر لگی ہے ابھی تک 2 ہی مولوی صاحب کے ساتھ میں چل رہے ہیں دوسرے سال کے لیے، تو دوسرے سال والے پہلے ہو سارا مرتبہ بیٹھا رہو، اٹھ کے جانے کی کوشش کریں، دعا کے بعد جانا سے دوسرے سال کے لیے بول